अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान जारी महाजराई में एक नया मोड़ आ चुका है। वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी हाँ, कुछ देर पहले ही बड़ी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया है जिसको 30 दिन के अंदर आज तक जारी होने वाली तमाम ऑडियो लीक्स उनकी इंक्वायरी करनी होगी कि ये ऑडियो लीक्स में जो बातें की गई हैं, जिन अफराद के नाम आए हैं और जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, इंकशाफात हुए हैं, उनकी हकीकत क्या है। आम तौर पे जब भी वफाकी हुकूमत कोई कमीशन बनाती है और इसको अदालती कमीशन ही कहा जाएगा तो उसके लिए चीफ जस्टिस से मशवरा लिया जाता है। अगर हाई कोर्ट का अदालती कमीशन होता है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो मुतल्लिका होते हैं उनसे मशवरे से हाई कोर्ट का अदालती कमीशन तश्कील दिया जाता है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कोई अदालती कमीशन बनता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मशवरे से ऐसा किया जाता है। मगर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इससे लगता यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मशवरा नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बराह रास्त एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज की तारीख में, यानी कि 19 मई 2023 की तारीख में, कि जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मशवरे का कोई जिक्र नहीं है और इस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनके साथ 2 मजीद अराकीन हैं। 3 अराकीन पर मुश्तमिल ये अदालती कमीशन जस्टिस काजी फायज ईसा के सरबराही में, और दूसरे 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, और फिर जस्टिस आमिर फारूक हैं जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। अब मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में ये कमीशन बनाया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, कि जिस कानून में, जिस एक्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हुकूमत पाबंद है चीफ जस्टिस के मशवरे की। मगर चीफ जस्टिस का बज़ाहिर मशवरा क्यों नहीं लिया गया? उनकी मंजूरी, जो कि एक कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि जो भी अदालती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होगा या जज पर, तो उसका मशवरा चीफ जस्टिस से लिया जाएगा। तो ये मशवरा क्यों नहीं लिया गया, इसकी वजूहात भी कुछ समझ में आती है। और इस नोटिफिकेशन की पहले आपको तफसीलात बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने एक ऐसे वक्त में एक ये अदालती कमीशन बनाया है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कुछ बेंचेस जो हैं बड़े अहम और नाजुक नौयत के जो मुकदमात हैं, जो आइनी मुकदमात हैं, उनकी समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो नज़रसानी दरख्वास्त भी लगा रखी है कि जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें उसको चैलेंज किया गया था। और वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले का जो है उसको चैलेंज नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो 3-2 का जो फैसला दिया था 4 अप्रैल को, वो 3-2 का नहीं, वो 4-3 का था। और 4-3 का फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो सो मोटो कार्रवाई है वो काबिल समाअत नहीं थी। तो 9 जजों का बेंच बना, 2 जजेस निकल गए उसमें से, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, 7 जजेस रह गए। 7 में से 4 ने कहा ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं, तो बाद में 2 और मजीद जजों को निकाल दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। 5 जजेस रह गए, और 5 में से फिर बाद में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी अलग हो गए, और इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी अलग होकर पीछे रह गए 3। तो फिर 3 जजों ने एक दोबारा बेंच बना के ये फैसला दिया था कि जो सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की तारीख तक तोसी कर दी थी वो गैर आईनी था। तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि असल में ये फैसला था ही 4-3 का था और ये दरख्वास्तें सुनी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी दायर ही नहीं की। तो ये अहम एक केस था। दूसरा अहम केस जो 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बनाया
पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था कि अब 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी, 3 सीनियर तरीन जजों की कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन सा बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे सुओ मोटो मामलात में ये फैसला कमेटी अपनी अक्सरियत से करेगी। तो ये अख्तियार पहले चीफ जस्टिस का था जो उनसे इस नए कानून के तहत ले लिया गया था, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अभी वो कानून वजूद में आया ही नहीं था और वो सदर के तरफ से अभी सदर के पास था, तो पहले ही उस कानून को 8 जजों ने हंगामी समाअत करके मुअत्तल कर दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में शदीद कशीदगी का माहौल था, पार्लियामेंट और हुकूमत एक तरफ और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और अब वफाकी हुकूमत ने ये एक नया एक किस्म का दाव खेला है, दाव पेच खेले हैं, और इसमें अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का रद्द अमल क्या होगा। क्या वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लेके खुद ही अपनी मर्जी का बेंच बना के क्या इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को भी मुअत्तल करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इन मामलात में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ाती दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है अगर उन्होंने ये ली इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर, ख़ास तौर पे इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर? उसकी वजूहात भी अभी सामने आ जाती हैं। जो कमीशन ये जारी किया गया है, इस कमीशन में ये कहा गया है कि हाल ही में बड़े पैमाने पे मतनाज़ा ऑडियो लीक्स जो हैं वो कौमी मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रही हैं, और मुबैना तौर पे ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनमें अदलिया, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और जजेस जो हैं, हाज़र सर्विस, उनकी गुफ्तगू भी है, और उसके हवाले से संगीन खदशात पैदा हो गए हैं कि क्या जो अदलिया है वो आज़ाद है, गैर जानबदार है, और क्या जो चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, क्या वो अपराइट हैं, क्या वो अपने असूलों पे खड़े हैं निज़ाम अदल के इस निज़ाम में या नहीं। तो खदशात पैदा हो गए हैं, शकूक व शुबात पैदा हो गए उन ऑडियो लीक्स के अंदर जो होने वाली गुफ्तगू है उससे। फिर इसमें ये कहा गया है कि जो इस तरह की जो ऑडियो लीक्स हैं इससे अवाम का जो एतमाद है अदलिया के अंदर वो बुरी तरह मुतासर होता है, और अवाम का जो एक इमेज है, अवाम के जहन में जो अदलिया की आज़ादी और गैर जानबदारी और जजेस के असूल पसंदी के हवाले से जो एक इमेज है वो शदीद मुतासर होता है। और आईन पाकिस्तान के तहत जो अदलिया की आज़ादी है और जो चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे जब मामला अवाम के एतमाद का हो अदलिया के ऊपर और निज़ाम अदल के ऊपर। तो जो अदलिया है वो आइन के तहत एक बहुत अहम आइनी सतून है, और जो माशरे का एतमाद जो है वो शदीद मजरूह होता है अदलिया के हवाले से इस तरह की ऑडियो लीक से। फिर ये कहा गया इस नोटिफिकेशन में कि ये लाजिम है कि इस तरह की जो ऑडियो लीक्स हैं इनकी जो है कि ये कितनी सच्ची हैं, कितनी दुरुस्त हैं, कितनी हकीकी हैं, इनके बारे में जो है वो तहकीकात की जाए, ताकि अवाम का जो एतमाद जो कि मजरूह हुआ है अदलिया के ऊपर और उसकी आज़ादी के ऊपर, उस एतमाद को दोबारा बहाल किया जाए। और ये मुफाद आमा में है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इस तरह की इंक्वायरी इन ऑडियो लीक्स के हवाले से की जाए। देयरफॉर इसलिए हुकूमत पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 3 के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान है वो एक इंक्वायरी कमीशन बना रही है ताकि इन ऑडियो लीक्स की हकीकत के बारे में तहकीकात की जा सके। और ये वो ऑडियो लीक्स हैं जिनकी वजह से संगीन किस्म के खदशात पैदा हो गए हैं अदलिया की आज़ादी के हवाले से, और इन खदशात को जो है वो दूर करना अवामी मुफाद में है और पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो जो कमीशन है इसकी तरतीब नोटिफिकेशन में बता दी गई है। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा हैं जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, वो रुकन होंगे। और तीसरा रुकन जस्टिस आमिर फारूक हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजों के पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया गया है। मगर जो सबसे अहम है, जो इस कमीशन का दायरा कार है, जिसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है कि ये कमीशन क्या करे ऑडियो लीक्स के बारे में, ये बड़ा दिलचस्प है और इसी के अंदर एक बारीक कार्रवाई है। आमतौर पे जो तवक्को की जाती है
وہ اس طرح کی آڈیو لیکس کے حوالے سے کہ اگر کوئی کمیشن آف انکوائری بنتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کمیشن کا جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ جو آڈیو لیکس ہیں کیا یہ حقیقی ہیں، کیا یہ درست ہیں، اور اگر یہ آڈیو لیکس درست ہیں تو پھر دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے یہ غیر قانونی ریکارڈنگ کی، ان آڈیوز کی کس نے یہ بنائی، کیا اس میں کوئی سرکار کا ادارہ ملوث ہے، کیا کوئی پرائیویٹ ادارہ ملوث ہے۔ تو دوسرا کام اس کمیشن آف انکوائری کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آڈیو کس کی اجازت سے کس نے ریکارڈ کی ہیں، مطلب ان ملزموں کا بھی پتہ چلانا چاہیے جنہوں نے یہ پرائیویٹ گفتگو شہریوں کی اور ججوں کی ریکارڈ کی، مگر یہ ٹی او آر میں نہیں ہے۔ تو ٹی او آر میں کیا ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام اس نوٹیفیکیشن میں دیا گیا ہے کمیشن آف انکوائری کو کہ ان آڈیو لیکس کی جو حقیقت ہے، ویراسٹی، یعنی کہ یہ واقعی جو لوگوں کی آواز ہے یہ درست ہے اور یہ واقعی ان کی آڈیو ہے جن کی آواز بظاہر سنائی دے رہی ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کا تعلق ان آڈیو لیکس میں جوڈیشری سے ہے۔ اور اس میں کون کون سی آڈیو لیکس کا حوالہ دیا گیا ہے؟ پہلی جو ایک چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کی ایک آڈیو تھی اور وہ کسی وکیل سے ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ وہ آڈیو لیک ہے جو چیف منسٹر پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہیں ایک وکیل صاحب کو کہہ رہے تھے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے عابد زبیری کہ بھئی یہ کیس جو ہے نا یہ اسی جج کے سامنے لگوا لیجئے گا، اور وہی جج جو ہے اس میں جسٹس مظاہر نقوی کا بھی نام لیا گیا تھا، اور پھر ہوا وہی والا کیس بعد میں کسی نہ کسی طرح سے اسی بینچ پہ لگا جس میں جسٹس مظاہر نقوی موجود تھے۔ تو ایک وہ آڈیو ہے۔ دوسری آڈیو ہے جو سابق چیف منسٹر پنجاب اور ایڈوکیٹ وہ فکسیشن آف کیسز کے تھے، اور پھر ایک آڈیو جو ہے سپریم کورٹ کے خاص بینچ کے سامنے کیس لگوانے کی بات تھی۔ یہ دوسری آڈیو بھی چیف منسٹر پنجاب کی ہے، اور تیسری آڈیو ہے جو چیف منسٹر پنجاب کی اور ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نام تو نہیں لکھا لیکن ان کی تھی کہ جس میں چیف منسٹر پنجاب جو ہیں کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں آپ کے گھر، کیا ہو گیا ہے، تو منع بھی کر رہے تھے جسٹس مظاہر نقوی، لیکن چیف منسٹر پرویز الہی نے کہا یار کیا ہو گیا ہے، بڑے فرینکلی اور جیسے کوئی بڑے پرانے لنگوٹیے یار ہیں۔ تو ایک وہ آڈیو تھی۔ پھر ایک سابق چیف جسٹس اور سینئر وکیل کے درمیان جو کہ جسٹس حاکم نثار اور خواجہ طارق رحیم ہے، ان کے نام یہاں پہ نہیں لکھے لیکن اس کا مینشن ہے، جس کے اندر وہ مشورے دے رہے ہیں کہ یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ پروسیڈ ہو سکتا ہے۔ جسٹس حاکم نثار جو ہے خواجہ طارق رحیم کو مشورے دے رہے ہیں۔ پھر جو ہے ایک وکیل اور ایک صحافی کے درمیان گفتگو ہوئی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا جو عمران خان کی گرفتاری کے اوپر سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی اور اس میں جو وقفہ ہوا تھا، تو اس دوران خواجہ طارق رحیم نے جیو ٹیلی ویژن کے سینئر جرنلسٹ قیوم صدیقی کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی یہاں سے یہ کیس واپس ہائی کورٹ میں چلا جائے گا اور ہائی کورٹ میں عمران خان کو بیل مل جائے گی، اور ہائی کورٹ میں بیل جو ہے وہ کیانی کی کورٹ میں یعنی جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت سے مل جائے گی۔ تو یہ پہلے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر وقفے کے بعد جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو عمران خان کا کیس واقعی ہائی کورٹ میں چلا گیا اور اس کی بیل بھی ان کی ہو گئی تھی۔ تو ایک وہ آڈیو ہے جو خواجہ طارق رحیم اور قیوم صدیقی کے درمیان ہے، اور پھر اس کے بعد ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو پارٹی کے کولیگ ہیں جو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو ہیں میرے بڑے رابطے ہیں، سابق وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کے ججوں کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے ایک مدر ان لا ہیں، ساس ہیں چیف جسٹس امتا بندیال کی، اور پھر ایک خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے آڈیو کا بھی حوالہ اس پہ دیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم بخت مارشلہ بھی تو نہیں لگاتے، وہ جو چیف جسٹس امتا بندیال کی ساس اور ان کے ساتھ خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ کم بخت مارشلہ بھی تو نہیں، بلکہ چیف جسٹس کی جو ساس ہے مبینہ طور پہ وہ کہہ رہی تھی کہ کم بخت مارشلہ بھی نہیں لگاتے۔ پھر ایک جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ہے اور ان کے دوست کی ہے جس میں وہ ٹکٹوں کی گفتگو ہوئی تھی کہ بھئی 1 کروڑ 20 سے کم نہیں ہوگا، 1 کروڑ 20 سے۔ تو ان آڈیوز کی تحقیقات کے لیے کمیشن آف انکوائری بنائی گئی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے دائرہ کار دیا گیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کہ جو الزامات ان آڈیوز میں سامنے آئے ہیں یعنی جو گفتگو ہوئی ہیں اور جو دعوے انکشافات ہوئے ہیں کیا واقعی وہ الزامات درست ہیں۔ یہ اب دوسرا کام ہے کمیشن آف انکوائری کا کہ کیا واقعی جو الزامات سامنے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا کیا وہ واقعی درست ہیں۔ خاص طور پہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بیٹے کے حوالے سے گفتگو ہے
کہ وہ عدالتی عمل پہ اثر انداز ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس کے حوالے سے. اور پھر یہ بھی کام دیا گیا کمیشن آف انکوائری کو کہ جو نظام عدل کا جو پورا طریقہ کار ہے، جو عدلیہ کی آزادی ہے اور جو فیئر ٹرائل ہے، کیا اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، مطلب ان آڈیوز کے اندر گفتگو سے کوئی خلاف ورزی نکلتی ہے کہ نہیں، کیا واقعی جو گفتگو میں دعوے کیے جا رہے ہیں کیا واقعی حقیقت میں بھی وہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ بھی کمیشن آف انکوائری نے معلوم کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ جو الیجڈ آڈیو لیک کے اندر جو گفتگو ہے اور جو اس گفتگو سے جڑا کوئی جرم اگر ہوا ہے تو پھر اس میں کس شخص کا کتنا جرم ہوا ہے، کس کا کتنا رول تھا، اس کا تعین بھی کمیشن آف انکوائری کرے گا. اور پھر کیا کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس میں جو لینگویج ہے یہ چوتھے نمبر پر جو ٹرمز آف ریفرنس ہے، ٹو ڈیٹرمن ایز ٹو ویدر اینی ڈسپلنری پروسیڈنگز آر اٹریکٹڈ. اب یہ ڈسپلنری پروسیڈنگز کس کے خلاف اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف جو گفتگو فرما رہے ہیں یا پھر جن لوگوں نے یہ غیر قانونی آڈیو ریکارڈنگ کی ہے؟ یہ وضاحت نہیں کی گئی، سمپل یہ لکھ دیا گیا کہ کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ. اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید جو لوگ یہ گفتگو فرما رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اس میں ابھی تک کہیں یہ نہیں آیا کہ یہ انلیگل آڈیو ٹیپنگ کس نے کی ہے اور کس کی اجازت سے ہوئی ہے، اور یہ پھر کس نے لیک کیا اس کو، کس نے پبلسائز کیا اس کو، اس کا کوئی ذکر اس ٹی او آر کے اندر نہیں ہے. پھر آخر میں ہے کہ کمیشن آف انکوائری ریکمینڈ کرے گا، سفارشات دے گا کہ کون سی ایجنسی جو ہے وہ کس کے خلاف کیا محکمانہ کارروائی کرے یا کس شخص کے خلاف کارروائی کرے. اچھا، اگر وہ یہ جو آڈیوز جعلی ہیں، نقلی ہیں، تو پھر یہ بھی کمیشن بتائے گا کہ اس معاملے میں بھی یہ کون ذمہ دار ہے ان جعلی آڈیو ٹیپس کو بنانے کے لیے. اگر وہ جعلی ہیں، مطلب اگر اصلی ہے تو پھر خیر ہے، یعنی اصلی ہے تو بے شک غیر قانونی طور پہ ریکارڈ ہوئی ہیں، پھر نہ پوچھے. تو یہ کمیشن کو بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ ٹی او آرز بھی دیے گئے ہیں بڑے محدود طریقے سے. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی میٹر جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو کمیشن مناسب سمجھتا ہے وہ اس میں انکوائر کر سکتا ہے. یعنی یہ کمیشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر یہ آڈیو انلیگلی ریکارڈ کی گئی ہیں، ذاتی زندگی پہ چادر و چاردیواری کا پامال کیا گیا ہے، تو اگر کمیشن مناسب سمجھتا ہے تو اس سے جڑے کسی بھی معاملے میں وہ انکوائر کر سکتا ہے. مگر واضح طور پہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا کہ یہ غیر قانونی آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی، کن اداروں نے کی، کن لوگوں نے کی، اور پھر ان کو پھیلایا کس نے. ان چیز کی کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. بہرحال یہ کمیشن اب بنا دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کمیشن کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ میں ہوتے ہیں. اور اختیارات یہی ہے، کسی کو بھی طلب کرنے کا اختیار، کوئی بھی دستاویز طلب کرنے کا اختیار، اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کمیشن کی مدد کریں گی. اب پتہ نہیں جو خفیہ ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، کیا کمیشن ان کو بھی طلب کرے گا یا نہیں. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر واقعی یہ کام شروع کر دیتا ہے کمیشن، تو کیا وہ آئی ایس آئی کے چیف کو طلب کریں گے، آئی بی کے چیف کو طلب کریں گے، آڈیوز ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کس نے کی، کیا کی، اور کیا سابق چیف جسٹس حاکم نثار بھی پیش ہوں گے، کیا ان کے بچے پیش ہوں گے، کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ پیش ہوں گے اس کمیشن کے سامنے، کیا ان کی ساس صاحبہ کو طلب کیا جائے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، کیا خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کو طلب کیا جائے گا. اب یہ وہ سارے سوال ہیں. تو اگر سپریم کورٹ کے ایک جج اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے بطور پٹیشنر پیش ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے رہے اپنی اہلیہ کے سمیت، تو پھر چیف جسٹس کو بھی طلب کیا جانا چاہیے اس کمیشن انکوائری ایکٹ کے سامنے، اور ان کی اہلیہ کو بھی طلب کرنا چاہیے، ان کی ساس کو بھی طلب کرنا چاہیے. مگر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انکوائری کمیشن کسی سپریم کورٹ کے جج کو طلب کر سکتا ہے؟ آئین کے مطابق نہیں کر سکتا. آرٹیکل 209 ہے، کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں. مگر جب 209 کے تحت کارروائی کے لیے پاکستان کی وکلا کی سب سے بڑی تنظیم کی دی گئی درخواستوں، پاکستان بار کونسل کی درخواستوں کے اوپر بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات درج کی گئی ہیں جوڈیشل کاؤنسل میں، ان کے اوپر بھی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، تو پھر یہ معاملہ اس طرح جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن ہے اس کے سامنے تو آنا تھا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ طلب نہیں کریں گے، آئین کا تقاضا یہی ہے، مگر پھر کیا ان کے متعلق گفتگو کرنے والے کرداروں کو بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ طلب نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور پھر وہی بتائیں گے کہ آخر ان کے کیا تعلقات تھے، کس نوعیت کے تعلقات تھے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، اور جو باتیں انہوں نے کی ان کی مزید تفصیلات کیا ہیں.
میرے خیال میں تو پھر کمیشن آف انکوائری کے پاس بھرپور اختیار ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کے جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ اپنا تشکیل دے گا، اس کا ایک دفتر ہوگا، اس کا ایک سیکٹری ہوگا، اور وفاقی حکومت اس دفتر کے اس سیکریٹریٹ کے اخراجات پورے کرے گی، اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے۔ تمام مٹیریل تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کمیشن کے حوالے کریں گے، اور کمیشن جو ہے فوری طور پہ اپنا کام شروع کر دے گا، اور 30 دن کے اندر، یعنی آج 19 مئی ہے تو 19 جون تک اپنا کام اس نے مکمل کرنا ہے۔ ہاں، اگر کمیشن کو مزید وقت چاہیے تو وفاقی حکومت نے اس نوٹیفیکیشن میں کہہ دیا ہے کہ کمیشن کو مزید وقت بھی حکومت پاکستان دینے کی پابند ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ اس کو قانونی ڈیولپمنٹ کہیں یا سیاسی ڈیولپمنٹ کہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور پہ تسلیم کرتے ہوئے اس پہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ کیا جسٹس جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں، کیا وہ جو ہیں اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو ہے فوری طور پہ آ کے اس کی کارروائی شروع کر دیں گے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق؟ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ فوری طور پہ اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنی کارروائی شروع کر دیں گے؟ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے۔ اور پھر کیا چیف جسٹس امرتا بندیال اس حکومتی نوٹیفیکیشن کو بھی اپنے مرضی کے جج بٹھا کے معطل کر دیں گے؟ آخر یہ کب تک یہ چلے گا؟ جو بھی ہوگا، یہ معاملہ اب صرف سپریم کورٹ اور شاید حکومت کے درمیان اور یا پارلیمنٹ کے درمیان نہیں ہوگا۔ اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یہ معاملہ بنے گا، کیونکہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پہ فوری طور پہ عمل درآمد شروع کر سکتے ہیں، تو کیا چیف جسٹس امرتا بندیال ان کو اس انکوائری سے روک سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ گیند جو ہے اس وقت ایک بار پھر چیف جسٹس امرتا بندیال کی کورٹ میں آ گئی ہے۔ دیکھیں وہ اس کو کیسے کھیلتے ہیں۔ جیسے پہلے کھیلا تھا 8 رکنی بینچ، اسی کے سامنے معاملہ سوموٹو لیں گے یا کیا کریں گے؟ جو بھی کریں گے چیف جسٹس امرتا بندیال اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے انہوں نے جو بھی کرنا ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو ساکھ ہے، وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے اپنے کردار کے حوالے سے بھی ان آڈیو لیکس میں کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، کچھ انکشافات ہوئے ہیں۔ تو کیا چیف جسٹس امرتا بندیال اپنے اس مفاد کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ بطور چیف جسٹس کر سکتے ہیں کہ جس میں واضح طور پہ مفادات کا ٹکراؤ ہو اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو؟ چاہے وہ اس میں بینچ بنانا شامل ہے، چاہے اس بینچ میں خود شامل ہونا شامل ہے، جو کہ اس کمیشن آف انکوائری کے خلاف لگتا ہے کہ بنا دیا جائے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔